اور جب تم مانگو تو اللہ جب نماز پڑھو گے تو اللہ تمہاری سب سنے گا. ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد تم کچھ مانگ رہے ہو اور اللہ نہیں دے رہا ہے, یہ ہو سکتا ہے. تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے. نماز بھی پڑھ رہے ہو, دعا بھی مانگ رہے ہو, یا ربی یا ربی یا ربی, اللہ مجھے یہ دے مجھے یہ دے مجھے یہ دے, لیکن نہیں مل رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی. اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. کبھی ایسا مت سوچنا. نہیں دے رہا ہے تو وہ جانتا ہے کہ کیوں نہیں دے رہا ہے, اس کی مرضی ہے, اسی میں بھلائی ہو سکتی ہے. ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو نیمونیا ہو گیا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو نیمونیا ہو گیا ہے, ناک بہ رہی ہے, بخار میں تڑپ رہا ہے, بار بار اس کو پیاس بھی لگ رہی ہے. ڈاکٹر نے دوا دی ہے, ٹھنڈی چیزوں سے منع کیا ہے. جب آپ اس بچے کو لے کر دوا لے کر آ رہے ہیں تو راستے میں برف بیچنے والا آئس کریم بیچنے والا آئس کریم بیچ رہا ہے, اور آپ کا بچہ آئس کریم کی ضد کر رہا ہے. پاپا مجھے آئس کریم چاہیے, پاپا مجھے آئس کریم چاہیے, ڈیڈ مجھے آئس کریم چاہیے, ابو مجھے آئس کریم چاہیے. مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے, آپ کا بچہ بخار کی حالت میں, نیمونیا کی پوزیشن میں آئس کریم مانگ رہا ہے, کیا آپ اس کو آئس کریم دلائیں گے؟ کیا آپ اس کو آئس کریم کھلانا پسند کریں گے؟ نہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اس کی اگر مراد میں نے پوری کر دی تو میرا بچہ اور زیادہ بیمار ہو جائے گا. آپ اس کے ہزار ضد کرنے کے باوجود آپ اس کو آئس کریم نہیں دیں گے, جبکہ آپ کو برا لگ رہا ہے کہ میرا بچہ بیچارہ مانگ رہا ہے. آپ نہیں چاہتے کہ اس کی تمنا پوری نہ ہو, آپ چاہتے کہ دلائیں, لیکن اس کی بیماری بتلا رہی ہے آئس کریم اس کے لیے نقصان دہ ہے. آپ باپ ہوتے ہوئے بھی اپنے بچے کو آئس کریم نہیں دلائیں گے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میرے بچے کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. آپ کہیے اللہ مجھے یہ دے مجھے یہ دے مجھے یہ دے, اور نہیں مل رہا ہے تو ناراض مت ہوئیے, کیونکہ آپ کا رب جانتا ہے آپ کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے. وہ کیوں نہیں دے رہا ہے آپ کو, اس میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ مت کریے, شکایت مت کیجیے. ہو سکتا ہے اس کا نہ دینے میں ہی بھلائی ہو جو چیز آپ مانگ رہے ہو. ایک بادشاہ اعلان کرتا ہے, آؤ میری رعایا میری پبلک جو مجھ سے مانگے گی منہ مانگے میں اس کو دوں گا. ساری کی ساری پبلک ایک میدان میں جمع ہو جاتی ہے, اور بادشاہ جو پبلک مانگتی جا رہی ہے بادشاہ دیتا جا رہا ہے. ایک بڑھیا ایک کھچر پہ بیٹھ کے آئی, کھچر گدھے کی طرح ہوتا ہے, کھچر پہ بیٹھ کے آئی. بادشاہ نے کہا بڑھیا تیرا بیٹا ہے؟ کہا نہیں. پتی ہے؟ کہا نہیں. کوئی نہیں ہے؟ کہا نہیں. آئے میرے وزیر, اس بڑھیا کو 100 دینار دے دو, 100 سونے کی اشرفیاں دے دو. بڑھیا کہنے لگی نہیں, آپ بے انصافی کر رہے ہیں, سب سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کیا مانگتے ہو, اور جو جو مانگ رہا اس کو آپ دیتے جا رہے ہیں, اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ 200 اشرفی دے دو سونے کی. نہیں, مجھے بھی منہ مانگے انعام چاہیے. بادشاہ نے کہا بتا تجھے کیا چاہیے. اس نے کہا جو کھچر میں لے کے آئی ہوں اس کے اوپر اتنا سونا لاد دو کہ یہ آسانی سے لے کر میرے گھر تک پہنچ جائیں, اس کھچر کے وزن کے برابر سونا. بادشاہ نے کہا دیکھو یہ تم غلط کر رہی ہو. کیا جواب دیا اس بڑھیا نے, آپ نے سب کی مرادیں پوری کی, میری بھی کرو. پبلک کہنے لگی ہاں بادشاہ سلامت, آپ کی بے انصافی, آپ غلط کر رہے ہیں, سب کو منہ مانگے دے رہے ہیں, تو اس بڑھیا نے بھی جو مانگا اس کو دو. بادشاہ نے کہا جاؤ سونا لے کر آؤ اور اس کے کھچر پر لاد دو. سونا لاد کر کھچر پر لے کر بڑھیا چلی گئی گھر. گاؤں کے لوگوں کو پتا چلا, سنو بہت سا مال آیا, سونا ملا ہے بڈھی کو. گھر کمزور تھا, رات میں نقب لگایا, 2-3 چور اندر گھسے. بڑھیا میں طاقت ہی کتنے تھی, ایک نے پیر پکڑا ایک نے گردن دبا دی, پکڑا ختم. 1 منٹ بھی نہیں لگا, بڑھیا گئی اور سارا سونا وہ لے کر بھاگ گئی. صبح ہنگامہ ہو گیا, بڑھیا ماری گئی, سونا چلا گیا. بادشاہ نے ساری رعایا کو پھر بلایا, کہا لوگوں کیا ہوا؟ کہا بڑھیا ماری گئی, سونا غائب. کہا دیکھو میں جانتا تھا, اسی لیے اس کو 100 اشرفیاں دے رہا تھا. میں جانتا تھا کہ اس بڈھی کو لالچ ہے, اتنا سونے کا کرے گی کیا, نہ اتنا کھا پائے گی, اس کی زندگی میں اب زیادہ دن بھی تو نہیں رہ گئے, لیکن اس کے لالچ نے اس کو مار دیا. اسی لیے میں اس کو 100 سونے کی اشرفیاں دے رہا تھا, لیکن آپ لوگوں نے میری مخالفت کی. دیکھو مجھے معلوم تھا بڑھیا اتنا سونا نہیں سنبھال سکے گی, اس لیے ماری گئی. ایک معمولی بات سے یہ کہہ رہا ہے کہ کتنا اس بڑھیا کو ملنا چاہیے میں جانتا ہوں, اور کیا نہیں ملنا چاہیے میں جانتا ہوں. تو جو لوگ اللہ سے دعائیں مانگتے مجھے یہ دے دے مجھے یہ دے دے, لیکن نہیں مل رہا ہے, اس کا رب جانتا ہے کہ کیا دینا
نہیں دینا چاہیے, کتنا دینا چاہیے اور کتنا نہیں دینا چاہیے یہ اس کو معلوم ہے, اس لیے اس نے جتنا دیا ہے اسی پر راضی رہو, اسی پر خوش رہو. زیادہ مال تباہی و بربادی کا باعث بھی بن جاتا ہے. کل میں نے بتایا تھا اللہ کے نبی نے جب جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنت میں سب سے زیادہ غریب فقیروں مسکینوں کو دیکھا, اور جہنم میں جھانک کر دیکھا تو سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. میرے بھائیوں اندازہ لگائیے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز ایک ماں کی طرح ہے. جس طرح بچہ ماں کی گود میں آ جاتا ہے تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے, ایسی بڑی سے بڑی مصیبتیں جب ہمارے اور آپ کے اوپر آئیں تو ہم نماز میں مصروف ہو جائیں. یقین نہیں آتا تو سنو, ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارا کے ساتھ, سارا ہاجرہ تو دوسری ہے, سارا پہلے تھی, پہلی بیوی کون ہے؟ سارا. سارا کے ساتھ جا رہے ہیں اور ظالم بادشاہ کے ملک میں گھس جاتے ہیں, اس ملک کو کراس کرنا چاہتے ہیں. ظالم بادشاہ کے وزیروں نے لوگوں کو بتایا, بادشاہ کو بتایا ایک آدمی ہے, اس کے ساتھ ایک عورت ہے اور بڑی خوبصورت ہے. بادشاہ نے کہا اچھا خوبصورت ہے, کہاں, بلا کے لاؤ. ابراہیم و سارا بلا کر لائے گئے. بادشاہ نے پوچھا یہ تمہاری کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن رکھا تھا کہ اس بادشاہ کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ میری بہن ہے تو بھائی کے ساتھ جب بہن کو دیکھتا ہے تو وہ پھر ہاتھ نہیں لگاتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. تو کہہ دیا کہ بہن ہے, یہ جھوٹ نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ یہ میری بہن ہے تو اس حیثیت سے کہا کہ ساری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور ساری دنیا کی عورتیں بہن ہیں. ایمانی رشتے سے ان کو اپنا بہن دل میں نیت کی تھی, ایمانی رشتے سے تو سبھی بہن ہیں, ہر کوئی ایک دوسرے کا بھائی, ایک دوسرے کی بہن ہے. لیکن چونکہ خوبصورت اتنی تھی حضرت سارا کہ بہن کہنے کے باوجود بھی اس کی نیت خراب رہی. اس نے کہا ان کو کہیں لے جاؤ اور سارا کو ذرا ہمارے دربار میں لے کے آؤ. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے کہتے ہیں جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو ایک جگہ روک دیا جاتا ہے, سارا کو اکیلے لے جایا جا رہا ہے, اور جب بادشاہ کے خلوت میں, بادشاہ کی تنہائی میں سارا کو کر دیا جاتا ہے تو بادشاہ نے سارا نے دعا مانگی, الہ العالمین میں اپنے شوہر ابراہیم کی امانت ہوں اور آج تک میں نے تیرے دین کی کبھی مخالفت نہیں کی ہے, اے اللہ اس ظالم بادشاہ سے میری عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یہ کہہ کر بادشاہ نے جب اس سارا کے اوپر اپنا ہاتھ بڑھایا تو سارا کی دعا رنگ لائی اور سینے کے پاس آتے آتے ہاتھ رک گیا. نہ آگے بڑھ رہا ہے, نہ پیچھے ہٹ رہا ہے, نہ نیچے ہو رہا ہے, نہ اوپر جا رہا ہے, یہیں پر آ کر شل ہو جاتا ہے. جیسے یہ سارا علیہ السلام ہے اور یہ ان کے سینے کا حصہ ہے, ایسے اس پہ پکڑ کے ہاتھ مارا, یہ بس یہاں پر رک گیا. اپنا آگے بڑھ رہا, نہ پیچھے ہٹ رہا, نہ ادھر ہو رہا نہ ادھر ہو رہا. چیخ کر کہتا ہے سارا تیرے پاس کوئی خدائی طاقت ہے جو میرے ہاتھ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہے, اللہ سے دعا کر, میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا. حضرت سارا نے دعا کی اور بادشاہ کا ہاتھ صحیح ہو گیا. پھر نیت خراب ہو گئی اس کی, پتہ نہیں, ہو سکتا ہے آٹومیٹک ہو گیا ہو. اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو دوبارہ پھر ہاتھ وہیں پر رک گیا, حضرت سارا کے تھوڑا پاس. شل ہو گیا, نہ آگے نہ پیچھے, نہ دائیں نہ بائیں. اے سارا ایک بار اور دعا کر دے, اس کے بعد ہم تجھے کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے, چھوڑ دوں. اس نے پھر دعا کر دی, اللہ اس کو ٹھیک کر دے, صحیح ہو گیا. لیکن کہتے نا اتنی خوبصورت تھی کہ اس کا دل مطمئن نہیں تھا. تیسری مرتبہ اس نے پھر بدعہدی کی اور پھر ہاتھ بڑھایا, پھر ہاتھ چل پڑ گیا, آگے نہیں بڑھا. کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے رب کی, جس کو وہ رب مانتا تھا, میں اپنے معبود کی, اپنے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اب ہاتھ نہیں لگاؤں گا, مجھے آخری بار معاف کر دے اور دعا کر. سارا نے پھر دعا کی, اس نے چھوڑ دیا. اور اپنی لونڈی جانتے ہو, خادمہ, خدمت کرنے والی, جو اس بادشاہ کی لونڈی تھی, خادمہ, خدمت کرنے والی, ہاجرہ, اس نے وہ لونڈی سارا کو دے دی کہ یہ تم لے جاؤ اور یہ تمہارے راستے میں کام آئے گی, اس کو میں تمہیں دے رہا ہوں بطور گفٹ. حضرت سارا جب ہاجرہ کو لے کر آئیں تو پوچھا کہ میرے شوہر ابراہیم کہاں ہیں. بادشاہ کی پولیس, بادشاہ کی فوج جب حضرت سارا کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے کر گئے تو حضرت سارا کیا دیکھتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نماز میں مصروف ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے, وہ نماز میں مصروف ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں اور نمازی میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری بیوی کی حفاظت فرما, اللہ میری بیوی کی حفاظت فرما, اللہ ظالم بادشاہ کے ظلم سے ہماری بیوی کو بچا لے. نماز میں مصروف ہیں.
میرے بھائیوں، جب سارا کے اوپر مصیبت آئی اور ظالم بادشاہ نے جب ان کو پکڑا اور اپنے آغوش میں لینا چاہا تو ان کے پتی ابراہیم علیہ السلام نماز کے اندر گر جاتے ہیں، نماز میں مصروف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ غور کیجئے، جب کسی کے اوپر مصیبت آئے تو اس کو نماز کے اندر نماز پڑھنا چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود یہی راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مسجد کے اندر داخل ہوا، میں نے چند لوگوں کو دیکھا، وہ حلقہ بنائے ہیں، 10 آدمی ادھر، 5 آدمی ادھر، 20 آدمی ادھر، 8 آدمی ادھر، اور سب نے اپنی انگلیوں پر یا کنکریوں پر، کچھ کنکریاں انہوں نے لے رکھی تھی، پتھر کی گٹیاں، کنکریاں، یہ ہوتی نہیں کنکری، آپ کے یہاں جو بھی بولتے ہو، جیسے کنکری ماری جاتی ہے وہ شیطان کو چھوٹے چنے کے دانے کے برابر، تو وہ کنکریاں انہوں نے لی تھی، ان کے پاس رکھی ہوئی تھی کنکریاں۔ تسبیح پڑھنے والوں، مالائیں گھمانے والوں، حاجی صاحب آئے کہاں سے حج کر کے، کیا لائے؟ تسبیح لائے۔ کتنا بڑا نیک کام کیا حاجی، کیا لایا؟ تسبیح لایا، اور کتنی اچھے طریقے سے بانٹ رہا، لو دوسروں کو لو۔ یہ تسبیح کے بارے میں یہ بانٹ رہے ہو نا، کم سے کم سوچ لیا آپ نے عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا تھا ان کے بارے میں؟ ان کے بارے میں سورندار بھی اٹھاؤ کنکریاں، اور 10 آدمی ادھر، 5 آدمی ادھر، لوگ پڑھ رہے ہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر۔ ان کنکریوں پر یہی وظیفے پڑھے جا رہے ہیں۔ ہاں، آج بھی ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے، جب NRC اور CAA کا مدعا اٹھا تھا، میں نے دیکھا ہے بہت بڑے بڑے شہروں میں، میں نے دیکھا ہے کہ مسجدوں میں باقاعدہ وظیفے ہوئے۔ اللہ اس دیش کے پردھان منتری کی عقل گھما دے پھرا دے، امت شاہ کی کھوپڑی کو گھما دے پھرا دے، تو وظیفے ہوئے اور لوگوں نے سوا لاکھ مرتبہ وظیفے پڑھے، تسبیح پر لا الہ الا اللہ کا ورد، اور سبحان، اور اس کا یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد سوا لاکھ مرتبہ، سوا لاکھ مرتبہ پڑھا گیا ہے۔ یہ طریقے آپ اپنائیں گے جو شریعت سے ثابت نہ ہو، وہ طریقے اپنائے گئے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کنکریوں پر پڑھ رہے ہیں، کوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، ان کنکریوں پہ پڑھ رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے ان کو بد دعا دی، اللہ تمہیں ہلاک کر دے۔ ایک صحابی کی بد دعا، ان کنکریوں پر پڑھنے والے صحابیوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود فرما رہے تمہاری ماں تمہیں کھو دے، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، تمہاری ماں تمہیں مرا ہوا پائے، یعنی تم مر جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ۔ ان صحابیوں نے پوچھا، اے عبداللہ ابن مسعود آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ہمیں مسجد میں آنے کے بعد بد دعا دے رہے ہو، ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ اچھا کام ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہاں، ان کنکریوں پر ہم 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر اللہ کی تسبیح ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ تب عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے میں تمہیں بد دعا نہ دوں تو کیا دوں؟ ابھی جناب محمد رسول اللہ کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ابھی نبی اکرم کو اس دنیا سے گئے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی محمد رسول اللہ کو انتقال کیے ہوئے زیادہ زمانہ نہیں ہوا، ابھی نبی اکرم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ابھی نبی اکرم کے برتن پرانے نہیں ہوئے، ابھی اللہ کے رسول کی چھڑی آپ کی پرانی نہیں ہوئی، اور تم نے دین کے اندر ایک نئی چیز نکال لی، دین کے اندر تم نے ایک نئی بدعت نکال لی۔ ہم نے اللہ کے رسول کے زمانے میں نبی اکرم کو اور آپ کے صحابہ کو ان انگلیوں کے پور پر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور تم نے کنکریوں پر پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی اللہ کے نبی کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے اور تم نے دین کے اندر نئی بدعت نکال لی۔ یہ صورتحال تھی۔ جب مسجد میں بیٹھ کر کنکریوں پہ نہیں پڑھا جا سکتا ہے تو تسبیح کے دانوں پر کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ حج کرنے والوں تمہیں حج مبارک ہو، آئندہ بھی تم کبھی حج کرنے جاؤ تو اچھی بات ہے جاؤ، لیکن وہاں سے اس طریقے کی خرافاتیں لے کر مت آؤ۔ زمزم لاؤ، کھجور لاؤ، وہاں
وہاں بہت سی دینی کتابیں تقسیم ہوتی ہیں، بنگلہ میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی۔ آپ وہاں سے دینی کتابیں لے کے آئیے، کسی کو تسبیح دینے کے بجائے آپ کسی کو اپنی بنگلہ زبان میں وہاں سے لائی ہوئی دین کی کتاب دے دیجئے، قرآن لا کر دے دیجئے، آپ کے لیے یہ چیز بھی ثواب کا باعث بنے گی۔ آپ ان چیزوں کو دے رہے ہیں جس کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اور ابھی تک نہ معلوم تھا تو اس لیے اللہ سے توبہ کیجئے، اب معلوم ہو جانے کے بعد ان چیزوں سے بچیے۔ آپ کو نہیں معلوم شریعت کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں شریعت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے ایک ساتھی حضرت مجاہد کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ایک جنگل کی طرف سے ایک شہر کی طرف گھسنا ہوا، آپ کا جانا ہوا، ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے مجاہد آس پاس کہیں مسجد نظر نہیں آ رہی ہے، ہم کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں ہاں کوئی مسجد تو نظر نہیں آتی ہے۔ ابھی دونوں گفتگو ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں اذان کی آواز سنائی دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں اے عبداللہ ابن عمر تمہیں کہیں اللہ کا نام پکارا، کوئی اللہ کا نام پکار رہا ہے کیا، تمہیں آواز لگ رہی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کان لگایا، فرماتے ہاں آس پاس ہی کہیں مسجد ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، چلو چلو جلدی اس مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے عبداللہ ابن عمر حضرت مجاہد کے ساتھ اس محلے میں پہنچتے ہیں، مسجد کا دروازہ آ گیا، حضرت عمر مسجد میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اتنے میں اذان کا آخری جملہ ادا ہوتا ہے، مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر نے عبداللہ ابن عمر نے سمجھا اذان ہو گئی ہے، اب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، اتنے میں مؤذن جس نے اذان دی، اذان دینے کے بعد اس نے ایک لفظ ایک جملہ اپنی طرف سے ادا کر دیا، الصلاۃ الجامعہ الصلاۃ الجامعہ، لوگو جلدی آؤ مسجد میں، جلدی آؤ نماز کھڑی ہونے والی ہے، نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ دیکھیے کوئی برا جملہ نہیں کہا، اس نے نمازی کے لیے بلایا، اس نے صرف یہ کہا لوگو جلدی آؤ مسجد میں جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے مسجد میں قدم رکھ دیا تھا، حضرت مجاہد سے کہتے ہیں مجاہد میرا ہاتھ پکڑو، مجاہد مجھے گشی آ رہی ہے، مجاہد مجھے چکر آ رہے ہیں، میں گر جاؤں گا۔ مجاہد کہتے کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجاہد مجھے یہاں سے نکالو، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، اس مسجد سے مجھے نکالو۔ میں نے اللہ کے نبی کے زمانے میں صرف اذان اتنی سنی، لا الہ الا اللہ، اذان کا مطلب ہی ہوتا ہے نماز کے لیے آؤ، لیکن اس نے اپنی طرف سے الصلاۃ الجامعہ کہہ دیا کہ جلدی آؤ نماز کھڑی ہونے والی ہے، اپنی طرف سے کہہ کر اس نے لوگوں کو بلایا۔ یہ نئی چیز اس نے ایجاد کر دی ہے، بدعتیوں کی مسجد ہے، اے مجاہد مجھے اس مسجد سے نکالو، اس مسجد میں میری نماز نہیں ہوگی۔ سوچئے اتنا سا جملہ بڑھ گیا تو مسجد میں نماز نہیں پڑھی، باہر نکلے اپنی پگڑی اتاری، اسی کو چادر بنا لیا، اسی کو زمین پہ بچھا لیا اور بغیر ٹوپی کی نماز پڑھ لی، بغیر امامے کی نماز پڑھ لی، کیونکہ ٹوپی لگانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ کوئی زیادہ ثواب کا حامل ہے، اس لیے انہوں نے سوچا زمین پر بچھا لو، سر سے پگڑی اتر گئی تو کیا ہوا؟ میں نے اللہ کے رسول کو ننگے سر نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں انہوں نے مسجد سے باہر سڑک پر نماز پڑھ لی، اپنے سر کا امامہ اتار کے زمین پہ بچھا کے نماز پڑھنا گوارا کر لیا، لیکن اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی ہے۔ ہم اندازہ لگائیں مولانا جرجیز آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا حق رکھتا ہے؟ باہر سے آنے کے بعد جس مسجد کے اندر ہر فرض نماز کے بعد دعا کو ضروری سمجھ کے مانگا جاتا ہو اور امام کو مجبور کیا جاتا ہو، بتائیے کون سے کس خیال سے مسجد میں داخل ہوا؟